نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، جیسا کہ ٹائٹل پر آپ نے دیکھا ہے، شاہ جی نے اپنے بیٹے کے قاتل سے کیسے بدلہ لیا، اس عنوان کے تحت میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ شاہ جی ایک بابا جی تھے، شیدرہ موڑ، لاہور، جیا موسیٰ بازار کے اندر ان کا گھر تھا۔ ان کا نام تھا انور شاہ۔ مستجاب الدعوات اور تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ تھے، جماعتوں کی نصرت کرنا۔ جامع مسجد یا رسول اللہ کے صدر تھے۔ یہ ایک عجیب مسجد تھی، اب تو مکمل جماعت اہل سنت بریلوی جماعت کے پاس چلی گئی ہے۔ اس وقت یہ جماعت اہل سنت دیوبند میں سے تھے بزرگ، تو صدر تھے، کمیٹی میں بریلوی بھی تھے، لیکن یہاں پر کسی کے ان کے ہوتے ہوئے مسلک کے خلاف بات نہیں ہوتی تھی۔ خطیب جو تھے وہ صرف قرآن و حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور ان کے زندہ ہوتے ہوئے اس علاقہ میں کبھی آپس میں بین المسالک لوگوں کے آپس میں کوئی اس طرح کی آن بان یا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، جو سب کو متحد رکھا کرتے تھے۔ ان کے ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ انور شاہ صاحب کا جو بیٹا تھا نا اکلوتا، وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، اپنے ہاتھ پر، جس طرح پاکستان کے اندر قانون ہے ڈرائیونگ کا کہ بائیں ہاتھ پہ انتہائی، اور مین سڑک کے اوپر بالکل آخری جو لائن ہوتی ہے، بالکل لائن لگی ہوتی ہے کہ سست رفتار موٹر سائیکل حضرات پیلی لائن کے دوسری سائڈ پر چلائیں۔ تو کچی سڑک، یعنی پکی سڑک کے اینڈ پر اور کچی سڑک کے بالکل ساتھ موٹر سائیکل چلا رہے تھے، اور سکون کے ساتھ وہ جا رہے تھے کسی کام کے سلسلہ میں۔ پیچھے سے ایک ٹینکی آئی جس کے اندر ہزاروں لیٹر پٹرول تھا۔ وہ ٹینکی والا جو ڈرائیور تھا، اسے اچانک نیند آئی، جس کی وجہ سے اس کا ہینڈل ایسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مڑا، تو شاہ جی کے جو بیٹے تھے ان کے اوپر ٹینکی چڑھ گئی، اور موقع پر وہ فوت ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا بھی کون نیچے آ گیا ہے، لاہور شہر کی بات ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہ حادثہ بہت پہلے ہوا۔ تقریباً اس حادثے کو میرے خیال میں ہوئے تو زیادہ نہیں تو 40-42 سال ہو گئے ہوں گے۔ شاہ جی نے اس جب واقعہ ہوا تو شاہ جی کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اکلوتا بیٹا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شاہ جی کے، کیونکہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو اس حالت میں شاہ جی جب آئے، انہوں نے دیکھا بچے کی لاش کو، اور وہ ڈرائیور موقع پر پکڑا ہوا تھا۔ پولیس والے بھی آ گئے، پولیس والے FIR کاٹنے لگے، تو شاہ جی نے تھاندار کو کہا ذرا خاموش ہو جائیں، ایک سائڈ پر ہو گئے۔ 5-6 منٹ سوچا، اس کے بعد آ گئے، تھاندار کو کہا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تھاندار نے کہا جی یہ تو اس سے نیند آ گئی، یہ نشے کی حالت میں تھا، آپ یہ تو اس کے اوپر مقدمہ کرائیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، میرے بچے کی زندگی تھی، وہ امانت تھی، میری بھی، ہم سب کی زندگی امانت ہے، ہم نے ایک دن اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور یہ پردیسی بندہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، بندہ ہے، بندے کو نیند آ جاتی ہے، تو وہ بیچارہ، اسے نیند آ گئی، اب اس نے میرے بیٹے کو کچل کے رکھ دیا، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے اپنے بیٹے کا۔ تھانے دار حیران، بھارا مجمع لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے حیران، شاہ جی کیا آپ نے اللہ سے معاملہ کر لیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ جو سوچا ہے نا ابھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں کہا یا اللہ
تو میرے اس اکلوتے بیٹے کے گناہ معاف کر دے، اس کے بدلے میں تیرے اس بندے کو جو ٹینکی کا ڈرائیور پکڑا ہوا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آئل ٹینکر پٹرول ٹینکر کا جو ڈرائیور تھا وہ خود حیران ہو گیا، اور ایس ایچ او کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے یہ بات سن کر۔ تو ایس ایچ او سے چھوڑ کر چلے گئے موقع پر۔ بھائی صاحب نے کہا اسے چھوڑ دیں۔ اب جی ان کے اس بیٹے کے 2 بیٹے تھے بالکل چھوٹے، ایک 2 سال کا، ایک غالباً 3 سال کا تھا۔ حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، اب ساری ذمہ داری حاجی صاحب پر آن پڑی، اور ایک بیوہ تھی ان کی جو بہو تھی۔ حاجی صاحب نے اسلامی طریقہ کے مطابق جب ان کی عدت پوری ہو گئی بیوہ کی 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد بہو سے کہا بیٹی آپ میری بیٹی ہو، میرا کوئی اور اگر بیٹا ہوتا تو میں آپ سے اس کی نکاح کر لیتا، تو آپ نوجوان ہو، آپ اگر رہنا چاہتی ہو تو یہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کو علیحدہ حصہ دے دیتا ہوں، ورنہ آپ وہاں کہیں جا کر نکاح کر لیں۔ ان کے والدین کو بلایا، آسان طریقہ سے اس بچی کو روانہ کر دیا، پھر اس بچی کا آگے نکاح بھی کرایا، اپنی جو ان کے ساتھ ہو سکا تعاون بھی کیا۔ اب خود حاجی صاحب نے حاجی انور شاہ صاحب نے اپنے دونوں پوتوں کو ماں بن کر پالا۔ بچے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، انہیں پھر قرآن کی تعلیم بھی دی، عصری تعلیم بھی دی، دونوں بچوں کو نوکریاں بھی لگی، اب دونوں کی شادی بھی کرائی۔ اس کے بعد ایک دن اچانک اللہ کے اس ولی کو موت آئی مسجد کے اندر۔ وہ مسجد کے اندر گئے، کیونکہ وہ اذان صبح کی خود دیا کرتے تھے، اذان سے پہلے وہ تہجد پڑھتے تھے، بس تہجد پڑھتے پڑھتے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا۔ پورا علاقہ جیا موسیٰ شیدرہ لاہور کا جو ہے نا سوگواران میں شامل ہو گیا، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے جنازے پر نہ جا سکا، کیونکہ میں گاؤں تھا۔ مجھے بعد میں خبر ملی کہ حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ایسے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیاں، اتنی بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت جماعتوں کی نصرت میں رہتے ہیں، نیکی کے کام کی تلقین کرتے ہیں، اور آپس میں بھائی چارے میں رہتے ہیں، تفرقہ بازی میں نہیں پڑتے، ایسے لوگوں کو موت بھی ایسے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔